به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام محترم معزز سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت مجھے اس کا صحیح مطلب بیان کرنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس کو اچکنے والے موجود نہ ہوں، کہ زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اس کو لینے والے، اس کو لکھنے والے موجود ہیں. اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ آپ میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان ہے. یہ زبان ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس زبان کے اندر، اس گوشت کے ٹکڑے کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں جو چیز ہو وہ اس زبان کے ذریعے سے بیان کر سکتا ہے. یہ زبان ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. اس سے انسان کھانے کے متعلق، ذائقے کے متعلق یہی زبان کام آتی ہے. اسی زبان کے ساتھ انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے. اسی زبان کے ساتھ انسان قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے. اسی زبان کے ساتھ انسان اپنا دکھ تکلیف بیان کر سکتا ہے، اور اسی زبان کے ساتھ انسان عزتوں کو پا سکتا ہے، اور اسی زبان کے ساتھ انسان ذلتوں کی اتھاہ گہرائیوں کے اندر بھی گر سکتا ہے. اللہ نے ایک مشین دے دی ہے، اس کا اختیار ہمیں دے دیا ہے کہ اس کو چلانا کیسے ہے. اگر صحیح چلاؤ گے تو کامیابی، اور اگر غلط چلاؤ گے تو ناکامی، ذلت اور رسوائی. یہ اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے. اس زبان سے اگر ذکر کریں گے اللہ کے ہاں مرتبے بلند ہو جائیں گے. قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اللہ کے ہاں مرتبے بلند ہوں گے. درود پاک پڑھیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روضہ مبارک میں خوش و خرم ہوں گے. اور اگر آپس میں رشتہ داریوں میں اس زبان کو احتیاط کے ساتھ چلائیں گے، اس زبان کو استعمال کریں گے تو جوڑ کا سبب پیدا ہوگی. اور اگر یہی زبان
غلط بول غلط باتوں کی طرف جائے گی، گالیوں کی طرف جائے گی، غیبت کی طرف جائے گی، چغلی کی طرف جائے گی۔ اسی زبان سے انسان ذلتوں پہ پہنچ جائے گا۔ یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ یہ زبان، اس زبان سے انسان کلمہ پڑھتا ہے، کافر کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس زبان سے صدیوں چلے ہوئے رشتے ٹوٹ بھی سکتے ہیں، جڑ بھی سکتے ہیں۔ سب سے مضبوط رشتہ انسان اس دنیا کے اندر، سب سے مضبوط رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے، لیکن یہی زبان خدا نہ خواستہ غلط چلی، طلاق کے لفظ بول دیے تو وہ صدیوں کا رشتہ ختم، ایک چند سیکنڈوں میں ختم ہو سکتا ہے۔ یہی زبان ہے آپس میں بھائی بھائی جوڑ بھی پیدا کر سکتے ہیں، گھروں میں محبت کا ماحول بھی پیدا کر سکتے ہیں، رشتہ داروں میں محبت کا ماحول بھی پیدا کر سکتے ہیں، اور اسی زبان سے آپس میں لڑائیاں بھی پیدا کی جا سکتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تلوار کا لگا ہوا زخم، تیر کا لگا ہوا زخم یا کسی اور چیز کا لگا ہوا زخم وہ بھر سکتا ہے، وہ ختم ہو سکتا ہے، اس کے نشانات ختم ہو سکتے ہیں، مگر زبان سے لگا ہوا زخم کبھی بھی بھرتا نہیں، ہمیشہ ہرا رہتا ہے۔ فلاں موقع پہ اس بندے نے میرے بارے میں یہ بات کہی تھی۔ آج کے ماحول میں ہم دیکھیں، ہماری رشتہ داریاں، ہماری لڑائیاں، ہماری جھگڑے کس بات پہ؟ آپس میں نفرتیں ہیں کس بات پہ؟ کہ فلاں موقع پہ یہ بندے نے یہ بات کہی تھی، فلاں موقع پہ اس بندے نے میرے متعلق یہ بات کہی تھی، لہذا ہمارا جینا مرنا ختم۔ اور صدیوں پرانی لڑائیاں، وہی زبان کے دو چار بول، اچھے لفظ نکلے ہوئے ہوں تو وہ محبتیں اور صلح بھی ہو جاتی ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی ہتھیار ہیں جنگی ہتھیار، ان تمام ہتھیاروں کی کوئی نہ کوئی لمٹ مقرر ہے، ایک حد مقرر ہے کہ یہ اس حد تک چلے گا، 2000 میل، 4000 میل۔ کوئی میزائل ہے، اس کی اتنی پتہ نہیں کتنی، یعنی جتنا بڑا بھی میزائل ہے اس کی ایک حد مقرر ہے۔ لیکن زبان ایک ایسا ہتھیار ہے، اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، چاہے تو پہلی ہستیوں پر اللہ معاف کرے تبرہ کر کے اپنے آپ کو برا اور اللہ رب العزت کے ہاں جہنمی کا فیصلہ کروا لے، چاہے پہلے ہستیوں کا تذکرے کر کے اللہ رب العزت کے ہاں اپنا مقام بڑھا لے۔ یہ زبان کے ذریعے سے انسان زندہ کے ساتھ تو ہے ہی ہے، مردہ کو بھی، مردہ کی تعریف بھی کر سکتا ہے اور اس پہ تنقیص بھی کر سکتا ہے، حالانکہ مرا ہوا ہے، میت ہے، فوت ہو گیا، صدیوں پہلے فوت ہو گیا، سالوں پہلے فوت ہو گیا، اس پہ تنقید کر دو۔ یہ زبان کا اتنا سا گوشت کا ٹکڑا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جسم کے سارے اعضاء اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں صبح کے وقت کہ خدارا تو ذرا کنٹرول رہنا، وگرنہ تیری وجہ سے ہم بھی جہنم میں جائیں گے۔ اب جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو کلمہ ہی پڑھتا ہے نا، زبان سے پڑھتا ہے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے، زبان سے بولتا ہے۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، دکان پہ آپ کے گاہک آیا، ایک چیز 10 روپے کی ہے، اس کی قیمت 10 روپے ہے بالفرض، آپ اس کو 20 روپے میں بیچ رہے ہیں جھوٹ بول کر، تو آپ کی ساری کمائی حرام ہو رہی ہے۔ اس زبان کے چند بول سے آپ کی کمائی حلال بھی ہو رہی ہے، آپ کی کمائی حرام بھی ہو رہی ہے۔ آپ غلط بیانی کر کے چیز دے رہے ہیں، آپ کی کمائی حرام۔ زبان سے ہے نا، زبردستی تو نہیں دے رہے، غلط بیانی کر رہے ہیں، زبان سے کر رہے ہیں۔ تو اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے، غیبت یہ زنا سے بھی زیادہ سخت بڑا گناہ ہے۔ ایک بندہ زنا کر لیتا ہے خدا نخواستہ، لیکن ایک بندہ غیبت کرتا ہے، یہ غیبت اس زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔
اور یہ میرے الفاظ نہیں، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، الغیبۃ اشد من الزنا۔ غیبت کیا ہے؟ کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کو بیان کرنا جو کہ اس میں موجود نہ ہو، اور جب اس تک وہ بات پہنچے وہ اس کو برا محسوس کرے۔ ایک بات آپ نے اس کی پیٹھ پیچھے کہہ دی، اس کے پیچھے کہہ دی، جب اس کے پاس وہ کسی طریقے سے بات پہنچی، اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی واپس نہیں ہوتے۔ زبان کا نشتر ایسا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ دلوں کے اوپر اثر کرتا ہے۔ آپ کسی کی تعریف کر دیتے ہیں پیٹھ کے پیچھے، یار بہت اچھا آدمی ہے، بہت سلجھا ہوا آدمی ہے، بہت نیک آدمی ہے۔ اب یہ بات کس چیز کا سبب بنے گی؟ محبت کا سبب بنے گی۔ آپ پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہیں، انتہائی غلط آدمی ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، یہ بات کس چیز کا سبب؟ آپ کی عزت کرے گی؟ نہیں۔ یہ زبان جو ہے انسان کا اندر نکال کے سامنے رکھ دیتی ہے کہ اس کا اندر کیا ہے، اس کے ضمیر میں کیا ہے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ یہ فتنہ پرور ہے یا محبت پرور ہے، یہ زبان ظاہر کرتی ہے۔ آپ کو تکلیف ہے، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، آپ جا کے بیٹھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کیا پوچھتے ہیں سب سے پہلے؟ کیا ہوا؟ اب زبان سے آپ اظہار کر رہے ہیں۔ آپ کے بچے کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو بچہ کیا کہتا ہے ماں باپ کے سامنے آ کے؟ مجھے فلاں چیز چاہیے۔ باپ کہتا ہے یہ بات۔ آپ دکان پہ جاتے ہیں، دکان پہ جا کے چپ کر کے تو نہیں کھڑے ہو جاتے، اور دکاندار کو پتہ تو نہیں چل جاتا کہ یہ فلاں چیز لینے آیا ہے۔ وہاں پہ بھی زبان بولتی ہے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، آپ مجھے فلاں چیز دے دیں۔ تو زبان کا استعمال یہ انتہائی محتاط، خدا نہ خواستہ اگر غلط استعمال کیا کہیں ہماری ذلتوں کا سبب نہ بنے۔ آپ کسی کافر کو مسلمان کرتے ہیں، کس طریقے سے کرتے ہیں؟ آپ اس کو تبلیغ کریں گے، اچھی باتیں بتائیں گے، اچھے اخلاق دکھائیں گے۔ سب سے پہلے بات کہ اگر کسی کافر کو مسلمان کرنا ہوگا، چلو آپ سے سوال کرتا ہوں، کسی کافر کو مسلمان کرنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک کافر ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو میں مسلمان کروں، تو کس طریقے سے؟ آپ اس کو قرآن پڑھ کے سنائیں گے، قرآن کو تو وہ مانتا نہیں۔ آپ اس کو حدیث شریف پڑھ کے سنائیں گے، حدیث شریف کو وہ مانتا نہیں ہے، اسی لیے تو کافر ہے۔ کس چیز سے؟ آپ اپنے اخلاق سے، اچھے اخلاق سے، برداشت سے، حوصلے سے، محبت سے۔ پھر وہ پوچھے گا کہ بھئی آپ نے یہ اچھے اخلاق کہاں سے سیکھے؟ پھر اب آپ کو موقع ملا کہ آپ اب نبی علیہ السلام کی تعلیمات اس کے سامنے رکھ دیں کہ ہمارے آقا نے یہ فرمایا، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ہم ان کی تعلیمات کے مطابق چلتے ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر وہی کافر آگے سے یہ سوال کر لیں کہ آپ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تو چل نہیں رہے، تو مجھے مسلمان کیسے کرو؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تو آپس میں پیار، محبت، الفتوں کی مثالیں قائم کر دی۔ ہجرت کے موقع پہ نبی علیہ السلام کے صحابہ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو انصار نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر صحابی کو انصار صحابی کا بھائی بنا دیا، اور انصار نے کیا کیا کہ اپنے گھر کا سارا مال نکال کے سامنے رکھا اور کہا کہ بھائی یہ آدھا مال آپ کا اور آدھا میرا۔ نہ رشتہ داری ہے، نہ پہلے سے کوئی تعلق ہے، نہ جان پہچان ہے، صرف کیا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اتنی قربانی دے دی۔ احادیث میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی مسلمان کی 2 شادیاں تھیں، اس نے ایک بیوی کو طلاق دے کر اس کا نکاح اپنے بھائی صحابی کے ساتھ کروا دیا۔ تو یہ زبان ہے انسان کے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں، کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ برا آدمی، بدگو آدمی لگتا ہے، جو ہمیشہ برائیاں بیان کرتا ہے، ہمیشہ کبھی کسی کی تنقید، کبھی کسی کی تنقید، کبھی کسی کی برائی، کبھی کسی کی برائی، ہمیشہ اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ سب سے ذلیل اور سب سے برا آدمی اللہ رب العزت کی نظر میں وہ ہے۔
اور غیبت کے متعلق قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اس بات کو کہ ایک مردہ بھائی سامنے لیٹا ہوا ہے، بھائی ہے مردہ ہے سامنے لیٹا ہوا ہے، اور آپ چھری اٹھا کے اس کے گوشت کے ٹکڑے کر کر کے کاٹیں اور پکا پکا کے کھانے شروع کرتے ہیں، کوئی بندہ اس چیز کو پسند کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پسند کرتا۔ تو فرمایا کہ غیبت کرنا اس طرح ہے جس طرح اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اس سے بھی سخت گناہ ہے غیبت کرنا۔ ہم دیکھیں اپنے ماحول میں، کیا ہم ان چیزوں میں پڑے ہوئے تو نہیں ہیں؟ اگر نہیں پڑے ہوئے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر پڑے ہوئے ہیں تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، وگرنہ قرآن کے صریح حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو مردہ بھائی کا گوشت کھانا اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ غیبت کرنا برا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کرو۔ آگے فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، آگے پھر فرما دیا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند سمجھتے ہو لیکن کر رہے ہو۔ نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں رمضان مبارک کے موقع پر دو عورتوں کو لایا گیا، روزے کی وجہ سے حالت بڑی خراب ہو رہی تھی، مرنے کے قریب ہو رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس لاؤ۔ جب لائی گئی اور پوچھا کہ کیا ہوا، انہوں نے بتایا کہ ہم نے تو کچھ کھایا نہیں پیا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلا کے اندر انگلی ڈالو اور قے کرو۔ جب قے کی تو گوشت کے ٹکڑے نکلے باہر۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے روزے کی حالت میں غیبت کی تھی، اس کی سزا تمہیں یہ ملی، اور صریح گوشت کے ٹکڑے سامنے نکلے۔ تو پھر فرمایا کہ قرآن برحق ہے، قرآن نے صحیح فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ تو غیبت کرنے والا ایسے ہے جیسے اپنے سگے مردہ بھائی کے ٹکڑوں کو کھانے والا، اس سے بھی سخت گناہ۔ پھر ایک مسلمان، عام آدمی مسلمان کی غیبت کرنا اور ایک عالم کی غیبت کرنا احادیث میں موجود ہے، اور فقہا نے لکھا ہے اس بات پہ کہ ایک عام آدمی کی غیبت کرنا ہے وہ ایک عام گوشت کھانا ہے، لیکن ایک علماء کی غیبت کرتا ہے یہ زہریلا گوشت کھانے کے مترادف ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مرتے وقت اس کا کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیبت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، زبان کی صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔